आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। सच वाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। आज अच्छा, जी हाँ। कल हमने सूरा अल माइदा की आयत नंबर 112 का मुताला किया था, जिसमें जी वो लफ्ज़ आया था माइदा। माइदा के माना है टेबल मैट या खान या दस्तर खान, ठीक है। तो ईसा जी के हवारियों ने, ईसा के जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके जो है जो हवारी हैं, उनके शागिर्द, उन्होंने ईसा से ये सवाल किया था कि या ईसा बिन मरियम, ए मरियम के बेटे ईसा, हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, क्या तुम्हारा रब यानी ये इस्तिताअत, ये सकत रखता है कि आसमान से हम पर एक खान उतारे, एक दस्तरखान उतारे? क्या तुम्हारा रब ऐसी सकत रखता है? ये सवाल किसने किया? ये ईसा के स्टूडेंट्स ने। हमारे ने ये हाँ, ईसा के खाने यगमा हवारियों भी ने। बोलते ना सच वाला जी इसको। हाँ, खान यगमा भी थी, हाँ, खान यगमा वही है। तो ये जो है, क्या खान यगमा उतारने की इस्तिताअत उसकी सकत रखता है? ये जो है ईसा के हवारियों ने ईसा से पूछा। तो उसके जवाब सच में वाला ईसा जी, ये कह, जी जनाब। ये ईसा से पहले कौन से पैगंबर के उम्मत को खाने यगमा आता था? असल में वो तो मूसा जी मूसा की बात जो आई है ना, सुनो, जो है वो आसमान से मन और सलवा आता था, उसको भी ये खान यगमा जी कहा गया है, यानी मन और सलवा भी। लेकिन यहाँ ये मायदा असल में एग्जैक्टली खान यगमा के माने में नहीं है। खैर ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि अब ये आसमान से कोई चीज़ उतरती है दस्तरखान की शक्ल में, तो आप उसको कह सकते हैं खान यगमा। लेकिन ऑलरेडी ये उनके मूसा की कौम, जिसको हम बनी इसराइल कहते हैं या मूसा की कौम जो भी है, उनके लिए उस इलाके में जिस वक्त वो जो है मैदान तीह में होते थे, ठीक है, तो वहाँ उनके लिए सुबह सुबह फिरनी की शक्ल में वो जो है मन आ जाता, और सलवा कुछ भुने हुए सॉफ्ट बटेर की शक्ल में। अब भाई, अब ये कहानी है, अब वो कहानी तो खैर कहानी ही होती है। अब कोई पूछे कि भाई क्या रियल में ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसा हुआ था, तो सबूत किसी के पास भी नहीं है। ये बात भी असल में बाइबल में आई है, तो बाइबल ही या फिर जो है उस इलाके के, उस ज़माने के लोगों के ज़बान पर होती थी, या कौमी कहानी के तौर पर, फोकलोर के तौर पर लोग बोला करते थे, सुनने वाले सुनते थे। ये ज़बान दर ज़बान, सीना बसीना जो है इस तरह की कहानियाँ चलती थी, ठीक है। तो कुरान का लिखने वाला भी इस तरह की कहानी किसी से सुना और अपनी किताब में शामिल कर दिया, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मजहबी किताबों में जो बातें होती हैं उनका सबूत कोई नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि मजहब है, मजहब का खुद कोई सबूत नहीं है, सारा मामला मैन मेड है। तो इस तरह की बातें अब चूंकि मजहबी लोग मानते हैं, तो अब वो उनके नज़दीक ये कोई हकीकत होती है, हालांकि हकीकत कहने के से पहले उसका सबूत चाहिए, ठीक है। तो सबूत कोई नहीं होता। तो यहाँ पर ईसा इब्ने मरियम इस तरह के सवाल पर कहते हैं कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। ये जवाब ईसा इब्ने मरियम जो है अपनी अपने शागिर्दों को वो दे रहे हैं, अपने हवारियों को। अब आयत नंबर 113 में ये कहा गया, क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन, ठीक है। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि इस खान से खाना खाएं और हमारे दिल मुतमईन हों, और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है, और हम उस पर गवाह हों। ये अब छोटे बच्चों की जो है जो कि ख्वाहिश भी छोटी छोटी होती, देखिए नन्ही सी आशा। अब आपने देखा होगा कि जो है बच्चे, जब बच्चे होते हैं तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे जो है कोई ना कोई चीज़ का आपका जो है कि फरमाइश करते हैं, पूछते हैं कि अब्बू आते हुए आप ये ले आना।
تو آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ ان کے مطالبے، ان کے ڈیمانڈ بھی کتنی چھوٹی چھوٹی ننھی منی ہوتی نا. کہتے ہیں آتے تو جو ہے میرے لیے ٹافی لے کے آنا، میرے لیے وہ فلاں چاکلیٹ لے کے آنا، یا میرے لیے وہ فلاں قسم کا کھلونا لے کے آنا. تو ظاہر بات ہے وہ چیز اس بچے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بچہ اس سے بڑی کوئی چیز دیکھا نہیں، تو وہ ظاہر بات ہے اس بچے کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اب وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو کسی سے بھی اس قسم کا مطالبہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اب وہ بچہ جو ہے بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اب یہ جو ہے وہ کسی زمانے میں ابھی انسان کی سوچ اس قابل نہیں ہوئی تھی، تو ایسا مطالبہ انہوں نے کیا. اور یہ دیکھیں کتنا بھولا پن ہے ان کے مطالبے میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں. اچھا، آج کے زمانے میں کوئی جو ہے کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے آس پاس کے لوگ کیا اس قسم کا مطالبہ کریں گے؟ بھائی بالکل نہیں، آج بالکل نہیں. آسمان سے خوان اترنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی آسمان سے اترے گا؟ بھائی آج اگر تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے صرف جو ہے آپ کے موبائل پر چند نمبر جو ہے دبائے تو وہ نمبر لگ گیا کہاں؟ کوئی آپ کے علاقے کی بہت بڑی جو ہے ریسٹورنٹ پہ لگ گیا. وہاں بہترین جو ہے آپ نے 2-3 قسم کے کھانے آرڈر کر لیے اور اس کے چند ہی منٹوں بعد وہ سارا کا سارا کھانا لے کر وہ آپ کے گھر پہ آ گیا. تو کیا یہ خانے جو ہے یغما نہیں ہے؟ بھئی اگر جو ہے اگر آپ اس انداز سے بالکل دیکھیں ہے. تو یہ بھی آپ تو وہی موبائل چیز ہے پر کچھ انگلیاں گھما رہے اور کھانا نا. گھر پہ آ جا رہا. کھانا گھر پہ آ رہا اور آپ کی پسند کا بہترین کھانا. سچ والا جی، جی جی یہ غلام احمد پرویز صاحب کا ایک لیکچر سیریز تھا ان کا طلوع اسلام میں، اور انہوں نے ایک لیکچر یوٹیوب پر بھی ہے ان کا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. ہاں، ہلال عید تو ہماری کیا ہنسی اڑاتا ہے. جی جی تو اس میں بھی جو وہ ذکر کر رہے ہیں تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کے حواریوں نے جو پوچھا تو وہ اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ہم تو اس کو رمضان عید سے جوڑتے ہیں وہ، اس کے بعد ہاں رمضان عید کو منایا گیا. اچھا، کیونکہ اب یہ اس کے بعد والی آیت میں ایک لفظ آ رہا ہے عید کا. وہ لفظ جو ہے قرآن میں عید کا لفظ تو ہے، لیکن وہ محمد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، محمد کی قوم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. وہ بھی جڑا ہوا ہے جو کس کے ساتھ؟ عیسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ. اب بتائیے. جی، حیرت کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جڑا ہے. ہاں، اور عیسیٰ سے جڑی ہوئی بات کو وہ لوگ اپنا جو ہے اپنا کالر تنا کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری عید ہے. ارے بھائی یہ عید اگر واقعی ہے تو عیسیٰ کی ہونی چاہیے، یا پھر ان کی ہونی چاہیے جو عیسیٰ کو فالو کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے یہ بتائیے بالکل. کہ عیسیٰ کی سنتوں پر کون عمل کر رہا ہے؟ عیسیٰ کی حدیثوں پر کون عمل کر رہا ہے؟ عیسیٰ کی اتباع، اس کی پیروی کون کر رہا ہے؟ یہ سوال تو ہے نا، کیونکہ ظاہر بات ہے میں قرآن کے اندر سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں. قرآن کے اندر سے اٹھا رہا ہوں نا بھی سوال. تو کیا میرے ان سوالوں کا جواب ہمارے جو ہے جو لگے بندھے جو مسلمان ہیں ان کے پاس ہے؟ ہمارے جو ہے ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، کہ قرآن میں مسلمان کن کو کہا گیا؟ جو عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں. اور جو ہے صرف کہا نہیں گیا بلکہ جو ہے قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. جو عیسیٰ کے فالوورز ہیں وہی مسلمان ہیں. اب یہ کتنی باتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو بھئی ایک ایک آیت پڑھ کر اس کے ایک ایک لفظ پر ہم جب غور کر رہے ہیں تو کیسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہے نا. اگر ہم اس طرح کی باتیں ایسے ہی میں کبھی بیٹھ کر جو ہے کہہ دوں تو بہت سے لوگ تھوڑی دیر تک تو سن لیں گے، اس کے بعد کہیں گے یار یہ اپنی من مرضی سے جو ہے کچھ بھی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. حالانکہ اب میں درس قرآن کے حوالے سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو یہ ساری باتیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں. تو کیا ان باتوں کا کوئی مومن، کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے بھلا؟ میں ساری باتیں قرآن کے اندر سے پیش کر رہا ہوں. سچانا جی، عید الفطر کا اس کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے پورے قرآن میں؟
नहीं, वैसे तो फित्र या अज़हा का कोई जो है जिक्र नहीं है। पहली बात तो ईद उल फित्र भी नहीं है, सिर्फ ईद का लफ्ज आया है। और वह ईद का लफ्ज किस वजह से अब इसके बाद वाली आयत में आएगा तो आप जान लेंगे कि जो है वह ईद क्यों उसके ईद कहा गया। अब इसके बाद वाली आयत नंबर 114 में उसका जिक्र है। तो अब हमने ये देखा कि वो जब ईसा ने जवाब दिया कि भाई तुम अल्लाह से डरो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुमको अल्लाह से डरना चाहिए, तुमने ये क्या सवाल कर दिया। तो उसके जवाब में फिर ईसा के हवारी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ जो है उसमें से खाना चाहते हैं। हम जो है हमने वो क्या कहते हैं वो से ये जोमेटो से या और कौन से यार आजकल उससे खाना मंगवा लिया, तो हम जोमेटो जी स्विगी से डोमिनोज भाई हम घर में बैठे बैठे हैं, हमारा न तो किचन में कोई चीज जो है हमने कुछ ले आई और न हम अपने हाथ पैर जो है काले पीले किए, न हमने कुछ चूल्हे पर कुछ पकाया, ये कुछ किए बगैर गरम गरम जो है वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपके दरवाजे पर जो है आ गई। तो क्या ये खाने यगमा नहीं है? सोचा जाए तो है भाई। देखें आज की तारीख में पल पल हमारी नजरों के आसपास में हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मौजूदात हैं, ऐसे मौजूदात जो हम कुरान में उसको मौजूदे की हैसियत से जो है पढ़ते हैं और जो है हम क्या पता नहीं क्या समझते हैं। कुरान की बातें तो सिर्फ कहानियां हैं। कुरान में जो बातें हैं ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आप जो है यानी मतलब मलिका सबा की बात अगर कुरान में करते हैं, अगर आप सुलेमान की बात करते हैं, सुलेमान परिंदों से बात कर रहा है, चींटियों से बात कर रहा है। सुलेमान का जो है लश्कर ऐसा है, उसके लश्कर में जो है जिन्नात भी हैं, उसके लश्कर में जो है हुदहुद भी है, क्या क्या सारी बातें अगर आप वो देखें तो अब ये सुलेमान को जो है चूंकि कुरान नबी कह रहा है और फिर जो है ये उसके मौजज़ात बता रहा है। अगर आप आज की दुनिया में देखें, किसी वंडर वर्ल्ड में चले जाएं, मान लो न्यूयॉर्क के या फिर जो है कोई यूरोप के किसी बड़े शहर के जो है वहां क्या क्या, अरे यार ऐसी ऐसी चीजें आप अपनी आंखों से देखेंगे, दंग रह जाएंगे। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने सामने। तो ये वंडर वर्ल्ड क्यों कहा जाता है कि भाई आप वहां जाएंगे तो पता नहीं कितने घंटों तक आप हैरान और शशदर रहेंगे। तो कुरान में सिर्फ एक कहानियां हैं भाई। कुरान की बातों को की हैसियत किसी कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? जबकि आज की दुनिया में आपको ये इससे कई गुना ज्यादा बातें हकीकत की शक्ल में आपके सामने हैं, लेकिन हम कभी उस पर गौर नहीं करते। भाई मौजूदा होता क्या है? मौजूदा सिर्फ एक कहानी है, मौजूदा सिर्फ एक कहानी है। तो उसको जो है हम कुरान के मौजूदात को बड़ी अहमियत देते हैं। अरे भाई हम आज की दुनिया की तरह आप अपनी नजरें इधर उधर करें, आपको कितनी चीजें वो मौजूदात से 10 गुना ज्यादा जो है हैरान करने वाली चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप सोचिए, यानी वीडियो कॉल क्या होता है, आप जरा गौर करें। वीडियो कॉल, भाई एक बंदा मान लो कहीं, हाँ ये आप सोचें कोई मामूली बात है? मामूली बात है? यानी एक बंदा मान लो दुनिया के किसी आखिरी कोने पर है और आप पता नहीं आखिरी किसी और कोने पर हैं, दोनों लोग लाइव जो है कॉल कर रहे हैं, दोनों के लिप मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, दोनों बैक वक्त बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का माहौल। मान लो आप जो है टोक्यो में कहीं हैं और आपका दोस्त कहीं जो है मान लो अलास्का में है या फिर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। दुनिया का आखिरी कोना। सैन फ्रांसिस्को का मौसम कुछ और है, टोक्यो का मौसम कुछ और है, किसी जगह बर्फबारी हो रही है, किसी जगह जो है मान लो मौसम गर्म है। ये सब कुछ आप लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मौजूदा नहीं है तो और क्या है भाई? क्या है? क्या है? लोग मोमिन, हमारे मजहबी लोग, हमारे मोमिन भाई कुरान की बातों को मौजूदा, अरे क्या मौजूदा क्या है भाई? मौजूदा सिर्फ बचकाना बातें हैं, लॉलीपॉप है, टॉफियां हैं बच्चों की, है ना, जो कि इस तरह से ऐसी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
क्योंकि अब ये वीडियो कॉल इतनी कॉमन अच्छी बात हो गई है कि हम कभी इस पर गौर नहीं करते। हालांकि देखा जाए तो ये कोई ये मामूली बात नहीं है। ये और बात है कि वीडियो कॉल आज जो हो रहा है तो उसके पीछे बाकायदा एक प्रोसेस है, यानी इंसान वो सारे प्रोसेस करने के बाद आज इस काबिल हुआ है कि दुनिया के दो मुख्तलिफ कोनों से दो शख्स बैक वक्त बात कर रहे हैं, और जो है वहां की दुनिया अलग है, वहां का मौसम अलग है, यहाँ की दुनिया यहाँ का मौसम अलग है, और दोनों लाइव जो है बातचीत दोनों कर रहे हैं। अब आप सोचिए तो आयत नंबर 113 में यह कहा गया, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? एक सेकंड ना, ये 12 का कंटिन्यूएशन ले लेता मैं। जब हवारियों ने कहा कि मरियम के पुत्र ईसा, क्या तेरा पालनहार ये कर सकता है कि हम पर आकाश से थाल दस्तरखान उतार दे? उसने कहा, तुम अल्लाह से डरो यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो। उन्होंने, अब ये 13 में कह रहे हैं, उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं, हमारे दिलों को संतोष हो जाए तथा हमें विश्वास हो जाए कि तूने हमें जो कुछ बताया है सच है, और हम उसके साक्षियों में से हो जाएं। यानी अगर मान ले आज से एक 50 साल पहले अगर कोई शख्स ये दावा करे कि भाई देखें तुम लोग मुझ पर ईमान लाओ, मैं अपना एक ऐसा मौजूदा दिखाऊंगा कि आने वाले चंद सालों बाद तुम दुनिया के भले जिस कोने में चाहो रहो, लेकिन तुम जो है एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। तो मुझे बताइए कि किसी नबी के लिए इससे बड़ा मौजूदा और क्या हो सकता है, जबकि हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस वक्त मैं सऊदी अरब में होता था, ये 1984-85 की बात है। सऊदी अरब से एक चैनल जो है हम अंग्रेजी जो है मतलब चैनल 2 के नाम से जो है इंग्लिश में एक चैनल होता था, तो वो मैं बहुत शौक से देखता था। उसमें एक प्रोग्राम है बियॉन्ड 2000 के नाम से। वो उस प्रोग्राम का जो है टाइटल ही उसका जो है ये था बियॉन्ड 2000, यानी मतलब ये 2000 यानी दूसरी मिलेनियम के बाद जो है क्या होगा दुनिया में, क्या हालात होंगे। तो उसमें ऐसी कई बातें हम जो है मान लो अभी भी यानी 2000 यानी मतलब 1984-85 में जो है एक हिसाब से इंसान अभी सीधी सादी दुनिया में रह रहा है ना। तो उस वक्त हम ये सारी बातें मैं देखता था, मैं सोचता यार वाकई ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें एक प्रोग्राम ये था कि जो है इंसान यानी उसके घर में चूल्हा नहीं है, आग नहीं है, मतलब लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसके बावजूद वो खाना बना सकता है। तो अच्छा उसमें ये भी है कि जो है आपको बाकायदा कोई जो है चूल्हा जलाना भी नहीं है, कोई यानी हीटिंग प्रोसेस भी नहीं करना। वो कैसी है कि खाना बनके बिल्कुल तैयार हो जाए। वो असल में वो जो है बात ये थी जिसको हम माइक्रोवेव ओवन कहते हैं, वो उसमें जो है वो दिखाया जा रहा था। मैं सोचा यार बगैर आग के बगैर गर्मी के जो है खाना कैसे बनता है, मगर अब ये इतनी कॉमन बात हो गई कि वो जो है बहुत पीछे चले गई। माइक्रोवेव ओवन अभी कोई खास अहमियत नहीं रखता, उससे कहीं ज्यादा यानी मतलब बड़ी बड़ी चीजें दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये सारे मौजूदात हैं ना। इंसान चूंकि वो नबियों के जमाने में ये किस्से कहानियां जो कुछ चलते थे, सिर्फ वो जो है एकदम बुद्धू हौला बोला जैसा था, तो इस तरह की बातें करता था कि भाई हम उस दस्तरखान से हम खाना खाना चाहते हैं। देखें कितनी छोटी सी आशा है, नन्ही सी आशा है बेचारों की, है ना। अच्छा, अब आयत नंबर 114 में कहा गया क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। अच्छा, अब ये अंदाज भी बच्चों के मुतालिबे पर जवाब भी बच्चों जैसा ही है। अब ईसा इब्न मरियम क्या कह रहे हैं कि इस पर ईसा इब्न मरियम ने दुआ की कि खुदाया हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान नाजिल कर जो हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए। यहाँ पर ईद का मतलब खुशी लिया जा रहा है। जाहिर बात है ईद का असल मतलब खुशी है, सेलिब्रेशन।
फेस्टिवल, ठीक है, ताकि हम जो है हमारे लिए भी और हमारे अगलों और पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो, यानी मतलब वो जो खान जो है तू जो उतारेगा वो एक तरह की निशानी कहलाएगा, यानी मतलब मौजिजा कहलाएगा। जबकि स्विगी और जो है जोमेटो रोजाना हम अपनी आंखों से ये मौजिजा देख रहे हैं लेकिन इसको कोई मौजिजा नहीं कहता, आप समझ रहे तो सही है जी हमको तू रिस्क दे इसलिए कि तू बेहतरीन रज़्ज़ाक़ है, बेहतरीन रिस्क देने वाला है। देखें यहां पर वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन कहा गया है, भाई हमें रिस्क दे क्योंकि तू बेहतरीन रिस्क देने वाला, यानी मतलब ये अल्फाज एक्चुअल टेक्स्ट के हैं, लेकिन अब हमारे मौदूदी साहब उसका तर्जुमा क्या करते हैं, बेहतरीन रज़्ज़ाक़ है। अगर यही जो है इसी तरह के अल्फाज वो कुछ और दूसरा अंदाज में जो है कुछ और बात कही गई है, अंदाज यही है, तो मौदूदी साहब को वहां क्या कहना चाहिए, व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो अब मौदूदी साहब के इस तर्जुमे के मुताबिक वहां क्या होना चाहिए, उन्होंने मकर किया जी, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने भी मकर किया और अल्लाह बेहतरीन मक्कार है, यही होना चाहिए ना भाई। यानी यहां पर अल्लाह बेहतरीन रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह बेहतरीन मक्कार है। यहां खैरुल राज़िक़ीन का मतलब इन्होंने रज़्ज़ाक़ लिया है, वहां खैरुल माकिरीन का मतलब मक्कार होगा। रिस्क देने वाला करना चाहिए था उन्होंने। भाई रिस्क देने वाला तो मुताहिर बात यहां रज़्ज़ाक़ कह रहे हैं, वहां पर मकर करने वाला मक्कार होगा, है ना, बात तो वही हो रही, तू बेहतरीन मक्कार है, यानी गोया कि अल्लाह जो है क्या है, बेहतरीन मक्कार है। जी इस पे जो है कोई फुटनोट नहीं लगा रहे मौदूदी साहब, ऐसे ही काम चला रहे हैं। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं, मरियम के पुत्र ईसा ने प्रार्थना की कि हे अल्लाह हमारे पालनहार, हम पर आकाश से एक थाल उतार दे जो हमारे तथा हमारे पश्चात के लोगों के लिए उत्सव का दिन बन जाए, तथा तेरी ओर से एक चिन्ह निशानी, तथा हमें जीविका प्रदान कर, तो उत्तम जीविका प्रदान करने वाला है। मतलब सचवाला जी, यहाँ रमजान, ईद, ईद उल फित्र इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इससे संकेत ये मिल रहा है कि आप किसी भी जियोग्राफिकल सिचुएशन में हो, वहां का जो फसल पे या किसी और त्योहार में, उत्सव में आप खुशी मना सकते हैं आप। एग्जैक्टली, ईद का मतलब वही है, ईद का मतलब ये अरबों की नकल करना नहीं है भाई। अरबों के जो है कि अरबों के जो है अरबों ने अपना एक दिन बनाया, उसमें किसी के लिए जो है ईद का लफ्ज रख दिया, तो दुनिया भर के मुसलमान पागलों की तरह अरबों की जही गुलामी कर रहे हैं। अरे भाई ईद का मतलब कुरान के मुताबिक वही है जिसमें आप खुशी का इजहार करें, त्यौहार। मान लो आप जिस इलाके में, जिस कल्चर में, जिस माहौल में हैं, जिस जमाने में हैं, वहां अगर कोई चीज किसी तरह से सेलिब्रेट की जाती है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आप भी उनके साथ जुड़ जाएं। आप जिस मिट्टी, जिस इलाके, जिस जमाने से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के साथ घुल मिल जाएं। कुरान का कहने का मतलब यही है। तो मतलब तो इसका इसी को जो है ईद कह रहा है, कुरान इसी को ईद कह रहा है। अच्छा, अब ये आयत नंबर 115 में कहा गया, अब उसका जवाब आ रहा है, यानी अब ये सवाल जवाब किसका, ईसा और उनके हवारियों का चल रहा है ना। अब यहां पर अल्लाह मियां कूद पड़े, अब अल्लाह मियां जवाब दे रहे हैं, क़ालल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअदु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। अब देखिए अल्लाह मियां का काम ही जो है, अरे यार वहां बात क्या हो रही है, अब अल्लाह मियां आ गए अजाब और जो है कुफ्र और ईमान की बात ले लेकर। अरे यार एक आसमान से एक दस्तरखान भेजा है, मैं जो है एक स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर किया हूं, वो मेरे दरवाजे पर आ गया। अब यहां अल्लाह मियां कूद पड़ के क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ने कहा मैं उसको यानी उस दस्तरखान को तुम पर नाजिल करने वाला हूं, मगर इसके बाद तुम में से जो कोई कुफ्र करेगा, क्या कुफ्र करेगा यार,
زومیٹو آپ کے پاس زومیٹو سے آرڈر آ گیا, آپ گھر اس کا پیکٹ کھول کے آپ کھانا کھائیں گے, کفر کریں گے؟ وہاں پہ آ گیا کھانا تو کفر کیسا کریں گے, لیں گے کھا لیں گے. نہیں آپ ذرا سوچیے یار, قرآن کا انداز, یعنی وہ اللہ میاں ایک ایسے جو ہے عربی سردار ہیں, وہ کہیں بھی اپنے کفر کا ڈنڈا لے کے آئیں گے. ان کے پاس اب ایک ہوتا ہے, دیکھیے وہ محلے میں ایک خڑوس بڈھا رہتا ایک دم کھسٹ, اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک ڈنڈا رہتا, وہ بڑی بڑی مونچھیں رہتی, وہ جو ہے وہ موٹا سا چشمہ لگا کر جو ہے ڈھیلا پیجامہ پہن کے جو ہے گلی کوچوں میں پھرتے رہتا. بچے جو ہے وہ انہیں آیا تو بھاگ جاتے سمجھو, وہ اچھا اس کا کام ہی ہے ہر کسی کو ڈرانا, ڈنڈے سے مارنا سمجھو. تو اللہ میاں گویا ایسا ہے بھائی, یہاں کھانے کی, یہاں دسترخوان کی, یہاں جو ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو اب اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے بھائی میں تم کو اتاروں گا, ٹھیک ہے تم لوگ خوش ہو جاؤ. یہاں پر بھی اللہ میاں کفر کا ڈنڈا لے کے آ گئے, ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں مگر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا اسے میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. کیا ہے یار, کیا بات ہے, یعنی ایک ہی آیت میں دو عذاب کا جو ہے, اس میں دیکھیں 1 2 3 بار عذاب کو ریپیٹ کیا گیا ایک ہی چھوٹی سی آیت میں. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, یعنی پھر میں اس کو عذاب دوں گا, ایسا عذاب جو کہ عذاب میں کسی اور کو, کسی اور مطلب دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا. کیا بات ہے یار, سچ والا جی. جی یہ قرآن کے اللہ کے وجود کا اگر اطمینان ہو جائے کسی انسان کو تو وہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا نا, اس کو اتنا ڈرانے کی کیا ضرورت ہے اس کو. اب آپ اگر دیکھیں, آپ میں کو وہی تو مجھے کہنا کنفرم ہو جائے, جی ہاں جی بالکل صحیح بات. ہاں یعنی کیسے پنگے اگر لے گا کوئی کائنات کے بنانے والے سے. دیکھو سوچنے کی والی بات ہے, یعنی یہ اس طرح کا جو انسیکیورٹی, اس طرح کی انسیکیورٹی آپ کو قرآن میں جو بار بار نظر آتی ہے نا, اس سے آپ کو صاف پتا چلتا کہ جو ہے یہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے. دیکھیں مجھے بتائیے کہ انسیکیور کون ہوتا ہے, ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے یا کمزور آدمی, مجھے یہ بتائیے کون ہوتا ہے, کمزور آدمی کون ہوتا ہے, ظاہر بات ہے نا بھائی, جو واقعی طاقتور ہے اسے چھوٹی موٹی بات پر جو ہے اس کو اتنا ناراض ہونے کی, اتنا جو ہے غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ انداز دیکھیں آپ, یہ الفاظ دیکھیں, الفاظ کی بنت دیکھیں, اس کا انداز دیکھیں, ایک ہی جملے میں 3 بار عذاب کو دہرایا گیا ہے. عذب یعذب, تعذیب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ, ایک ہے عذاب, ایک ہے تعذیب. اس میں تعذیب 2 دفعہ آئی ہے اور عذاب 1 دفعہ آیا ہے. تعذیب میں تاکید پائی جاتی ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ میں سادہ سیدھا عذاب نہیں, وہ زوردار عذاب دوں گا. اچھا زوردار عذاب کی بات یہ ایک چھوٹے سے جملے میں 2 بار آئی ہے اور 1 بار عذاب آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر 2 بار جو ہے, یعنی مطلب اس میں 1 عذاب ہے اور 4 عذاب, 1 اور 4 کل ملا کر 5 عذاب ہو گئے ہیں ایک چھوٹے سے جملے میں. کیوں یہ عذاب کیوں دیں گے؟ وہ اس لیے کہ جو ہے جو کوئی تم کو تمہارا انکار کرے گا. ارے بھائی یہ ایک دسترخوان آئے تو اس میں انکار کا پہلو آخر کیسے آ رہا ہے, کیسے نہیں. اب دیکھیں عیسیٰ اور عیسیٰ کے حواری, اوپر جس طرح سے بات کی نا, عیسیٰ بھی بڑا پیارا ہے اور عیسیٰ کے حواری بھی بڑے سیدھے سادے, ایک اچھے جو ہوتے ہیں نا, اچھے بچوں کی طرح. دیکھیں عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں قرآن میں جس طرح کی باتیں آئی ہیں وہ تو اب اللہ میاں عیسیٰ اور عیسیٰ کے حواریوں کو جواب دے رہے ہیں کہ میں یعنی انی منزلھا علیکم, میں تم پر, کیونکہ یہ مطالبہ کون کر رہے ہیں, عیسیٰ کے حواری ہیں, میں تم پر اس خوان کو اتاروں گا, مگر دیکھو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا, ایک ایسا عذاب جو کہ شدید عذاب کسی اور کو دنیا میں نہیں دیا گیا. کیوں بھائی, یہ کیا انداز ہے یار, کیا انداز کیا ہے, کیا بات ہے اس میں.
खैर आपने इतना उतारे गर्व भी वाली की ऊपर बात से क्या है? दस्तरखान, उन्होंने खा ली और उसमें से किसी ने कुफ्र कर दिया, तो उससे निपटो ना आप मरने के बाद। अजीब बात है यार। यानी आप जो कुरान में जो है, जो अल्लाह जिस अंदाज में पेश किया गया है, उससे आपको मैं इसीलिए कहता हूं कि ये एक नकचढ़ा वसेला, और जो है वो होता ना बिल्कुल एक खुसट किस्म का जो है, मतलब जरा जरी बात पर जो है चिढ़ जाता है, सुनना झुंझलाहट वाला, एक ऐसा अरबी सरदार है। और मेरी इस बात की तस्दीक आप कुरान जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, मैं ये बात क्यों कहता हूं आपको समझ में आते जाएगा, समझ में आता जाएगा। मगर अब क्या है मसला, अब मुसलमानों की 99% जो है, जो मेजॉरिटी है, वो कुरान के टेक्स्ट को जानती तक नहीं, इसलिए उनको इस तरह की बातों का पता ही नहीं चलता। क्या करें? यहां पर फुटनोट भी लिख रहे हैं, दे रहे हैं हमारे मौदूदी साहब। उनका कहना है कुरान इस बाब में खामोश है कि ये खान फिलवाक़े होता है। अच्छा, अल्लाह मियाँ तो जो है यहाँ डींग मार दी है, ये मैं उतारूंगा। अच्छा, अब ये फिर उतारे नहीं उतारे, अल्लाह मियाँ कुछ बताना तो चाहिए था ना। अभी तुमको अजाब देने के बारे में तो आप अल्लाह मियाँ कह दिए डंके की चोट पर। देखें, बात ऐसी है कि आपने मतलब एक शख्स जो है वो जोमेटो से खाना लाने से पहले बोला, देखो भाई मैं खाना तो ला लूंगा, लेकिन याद रखो कि जो कोई इस खाने का इनकार करेगा, कुफ्र करेगा, मैं तुम्हारे घर को जलाकर खाकिस्तर कर दूंगा और तुमको एक ऐसा निशान इबरत बना दूंगा कि दुनिया में कोई जो है ऐसी यानी इस तरह की इबरत, तुम्हारा घर जल के खाकिस्तर हो जाएगा, दुनिया देख के जो है दंग रह जाएगी, यार ये क्या हो गया। अच्छा, ये कौन कह रहा है? जोमेटो वाला कह रहा है। अच्छा ठीक है भाई, उसने कह दिया ना, एक धमकी दे दिया तुमने। अच्छा, अब सवाल यह है कि उसके बाद जोमेटो वाला गायब है, आए नहीं, उन्हें खाना नहीं लेके आया। मौदूदी साहब ये फरमा रहे हैं कुरान इस बाब में, यानी इस मामले में खामोश है कि ये खान फिल वाक़े उतारा गया या नहीं। कुछ भी नहीं है, असल कुरान में उसका जिक्र ही नहीं है। ये दस्तरखान उतरा या नहीं उतरा नहीं मालूम, कुरान के लिखने वाले को नहीं मालूम। उसने अजाब की बात तो इतने डंके के चोट पर कर दी, लेकिन क्या वाकई वो खान उतरा? भाई अरे भाई, खान पहले उतारे भी नहीं आप, कम से कम खान तो उतारो, लोगों को कुछ खिलाओ पिलाओ, लोगों को खुश करो। तब लोग जब खुश होंगे तो उस वक्त ये बताओ, देखो भाई तुमको तुम्हारे मुतालिबे के मुताबिक मैंने तुमको है ये खान उतार दिया। अब देखो, याद रखो, तुम इसकी कुफरान या नेमत नहीं करना, नहीं तो फिर जो है गलत बात होगी। ठीक है, ये अंदाज अपनाओ, एक माकूल बात होती है, एक माकूल इंसान की तरफ से माकूल बात है। पहले आप वो अपना वादा या अपनी बात तो पूरी करो, उसके बाद में लोगों को समझाओ, क्योंकि ये सारे बच्चे हैं ना भाई। बच्चों के ऊपर एक घर का बुजुर्ग आदमी ऐसा अंदाज अपनाता है। भाई आप जरा सोचिए कि अल्लाह के सामने ये जितने इंसान हैं, तो जाहिर बात है उनकी क्या हैसियत है, बताओ क्या हैसियत है। तो अब उनको प्यार से समझाना, उनको जो है ये ऐसा कुछ करना, ये तरीका होना चाहिए एक माकूल आदमी का। या लम्हा बलम्हा वो हमेशा जो है होता ना, आदमी तैश में रहता है, गुस्से में आग बगोला, जिस वक्त देखो गुस्से में रहता है, और हमेशा उसके दिमाग पर जो है कुफ्र का जो है खुन्नास भरा हुआ रहता। कुफ्र की बात आते ही वो लाल पीला हो जाता, उदा नीला हो जाता, उसका दिमाग काम नहीं करता। कुफ्र बोलते ही जो है वो हाथ में डंडा बिंडा सब ले लेके आ जाता। अरे यार क्या है यार ये। तो अब ये कह रहे हैं कि कुरान इस मामले में खामोश है कि ये दस्तरखान वाकई उतारा गया या नहीं। दूसरे किसी मुअतबर जरिए से भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। मुमकिन है कि यह नाजिल हुआ हो, और मुमकिन है कि हवारियों ने बात की खौफनाक धमकी सुनकर अपनी दरखास्त वापस ले ली हो। क्या बात है यार, ये क्या अंदाज, क्या है, जरा देखिए ये कैसी बोंगी मारे मौदूदी साहब। अरे भाई, हवारियों का मुतालबा आखिर है क्या? यही ना, उनको जो है, उनको एक जोमेटो से जो है एक अच्छी सी रेस्टोरेंट का जो है कोई एक पैक चाहिए खाने का, एक उनको फैमिली पैक चाहिए,
جس میں الگ الگ طرح کے جو ہے کچھ چٹنیاں ہوں, کچھ اچار ہوں, کچھ جو ہے اور بھی کچھ کھانا ہو, بریانی ہو, کچھ بھی اس طرح کے, ٹھیک ہے یہ سارا ایک پیک آنا, ان کا بھی مطالبہ ہے. یعنی دیکھیں قرآن کی باتیں کتنی بچکانہ اور کتنی بےہودہ, کتنی فضول اور کتنی لایعنی ہیں, کتنی لایعنی ہے. لیکن سچ والا جی, یہ عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں کے پاس میں کفر اور شرک کے اوپر کوئی زور نہیں دیا انہوں نے جتنا قرآن نے زور دیا. تو یہ ہاں ذکر کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا, اور اس میں بھی کفر کفر بول رہے ہیں. اس میں بھی کفر لے کے آ رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے عذاب کی دھمکیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ وہ خود قرآن کے اندر عیسیٰ بیچارہ سیدھا سادہ ہے, اور عیسیٰ کے حواری بھی بیچارے سیدھے سادے ہی ہیں. ان کی کوئی جو ہے ان کی کوئی بدماشیاں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں, سیدھے سادے لوگ ہیں. قرآن میں حواریوں کے بارے میں سادگی کے ساتھ پیش کیا گیا. البتہ موسیٰ کی قوم کی بدماشیاں بیان کی گئی ہیں. موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے, اب موسیٰ نے جب کہا کہ جاؤ بھائی وہ جو ہے وہ ہے نا فلسطین میں جاؤ, وہاں تو وہاں جا کر جو ہے وہاں اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو اب وہ موسیٰ کی قوم میں سے جو ہے ہاں وہ جو ہے جا کے دیکھے تو یار بڑے تگڑے لوگ ہیں یار, یہ بڑے تگڑے لگے, کہنے لگے نہیں بھائی ہم یعنی وہ کیا کہنا مطلب کیا ہے وہ اس میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, ہم نہیں جائیں گے. جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ قرآن کا ایک خاص جملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں تو اب وہ واپس آ گئے, کہنے لگے موسیٰ دیکھو بھائی ہم تو نہیں جاتے جہاد پہ, جہاد واد جو ہے ہمارے بس کا کام نہیں ہے, تم کو جہاد کرنا ہے تم اور تمہارا رب مل کے جا کے جہاد کرو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اب اللہ میاں کی پھر گئی, اللہ میاں پھر کر جو ہے وہ ان پر اس طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں. چلو ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ کے پاس جو ہے کوئی تو ایک ایکسکیوز ہے. مگر یہ بیچارہ عیسیٰ اور عیسیٰ کے جو حواری سیدھے سادے لوگ ہیں یار. مگر اللہ میاں کا جو ہے کا جو انداز ہر جگہ ایک ڈنڈے والا ہی ہے. اللہ میاں کا انداز ہر جگہ ڈنڈے والا ہے. جی ہندی میں کیا کہیں. جی جناب. موسیٰ کی قوم کو کہا تھا کہ آج آپ شکار نہ کرو, تو وہ پہلے ہی مچھلی کا جالا بچھا دیتے تھے. پھر موسیٰ کے پہاڑ پہ جاتے ہی وہ بچڑے کو پوجنے لگے. ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کی قوم نے. ایسی جو ہے الٹی پلٹی حرکتیں ایسے تو موسیٰ کی قوم جو ہے کرتی تھی. چلو ٹھیک ہے بھائی, اس طرح سے اللہ میاں جو ہے ان پر آگ بگولا ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں, بات سمجھ میں آ سکتی پھر بھی ایٹ لیسٹ. حالانکہ یہ بھی ایک اللہ کے لیے اس طرح کا انداز جو ہے زیب نہیں دیتا, مگر ہم کہہ سکتے ہیں چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسکیوز کر لیں گے. مگر یہاں عیسیٰ اور عیسیٰ کے حواریوں کی بات ہو رہی ہے یار. عیسیٰ کے حواری تو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں. وہ تو عیسیٰ کی نصرت, ان کی حمایت, ان کی معاونت, ان کی جو ہے نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں بیچارے. ان کے ساتھ یہ اس طرح کی باتیں کیوں بھائی, یہ انداز کیوں؟ دیکھیں کیا بات ہے یار. کبھی کوئی اس پر اس طرح کی باتوں پر کوئی غور نہیں کرتا نا, یہی تو مشکل ہے. کیا کیا جائے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں تم پر اسے اتارنے والا ہوں, پھر اس کے پشچات بھی جو کفر اوشواس کرے گا تو میں نشچے اسے دنڈ دوں گا, ایسا دنڈ کہ سنسار واسیوں میں سے کسی کو ویسا دنڈ نہیں دوں گا. اور اس میں فٹ نوٹ میں کہتے ہیں ادھکتر بھاشیکاروں نے لکھا ہے کہ وہ تھال آکاش سے اترا. ابن کثیر. جی 116 آ گئی سر. 116 میں کہا گیا. اچھا یہ آیت میں بھی کچھ عجیب طرح کی باتیں ہیں, اس کو بھی غور سے سنیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. دیکھیں یہ بھی ایک ایسی بچکانہ انداز کی باتیں ہیں. اب آپ کیا کہا جا رہا دیکھیں, غور کریں. اب مودودی صاحب تو اس بچکانہ انداز پہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ پردے ڈالیں گے. پہلے تو میں مودودی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ لوں گا.
اچھا، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا یعنی اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ بنا لو؟ کیا تو نے ایسا کہا تھا؟ یعنی اللہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم سے یہ سوال کر رہا ہے. کیا سوال کر رہا ہے؟ کہ کیا اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے یعنی خود عیسیٰ کو، مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو جواب میں عیسیٰ ابن مریم یہ عرض کر رہے ہیں، یہ عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. فالتو کے جو ہے غیر ضروری لفظوں کی جو ہے یہ ایک طرح کی جگل بندی ہے. یعنی جس طرح سے بات کو گھما کے کہا جا رہا ہے اس میں دیکھیے کہ یہ میرا کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک مودودی صاحب نے بہت زبردست جو ہے بڑی گمبھیر ڈنڈی ماری ہے. اب وہ ڈنڈی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر آخر میں کہا گیا کہ آپ تو یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. اچھا دیکھیے یہ ایکچول ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم بنا لو مجھے بھی اور میری ماں کو دو معبود؟ الہین کا لفظ آیا ہے، دو معبود من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو. کیا تو نے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ سبحانک، نہیں تو تو پاک ہے، تو تو پاک ہے. اس کا مطلب میں نے ایسا نہیں کہا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو کچھ میرے لیے حق نہیں ہے. کیا یہ فالتو کی بات نہیں ہے، یہ انداز دیکھیں آپ. اچھا اس کے بعد آگے یہ کہہ رہے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی اگر میں نے کہا ہوتا ایسا، اگر واقعی میں نے ایسا کہا تھا تو تو جانتا تھا، تو جانتا ہے. ظاہر بات ہے اللہ تو جانے گا. دیکھیں یہ بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے، غیر ضروری بات ہے نا. اگر میں نے ایسا کہا ہے تو جانتا ہے. اچھا کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس میں ہے. نفس یہاں لفظ آیا ہے نفس کا. اچھا نفس کا لفظ عیسیٰ کے لیے بھی آیا ہے اور نفس کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ کے لیے نفس کا لفظ، اللہ کی جان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے نا قرآن کا یہ. ہاں اچھا ایک جگہ نہیں بھائی، قرآن جو ہے کم سے کم 6 جگہوں پر یہ بات اس طرح کی بات کرتا ہے. کم سے کم 6 جگہوں پر، 6 جگہوں پر لٹرلی وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو کہ وہ لفظ عام انسان کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جان یا نفس. آپ جان کو نفس کہیں یا نفس کو جان کہیں، بات تو ایک ہی ہے. اور یہی لفظ جس کو آپ چاہیں تو جان کہیں یا چاہیں تو نفس کہیں، یا جس طرح سے انسان کے لیے بولا گیا ایگزیکٹلی اسی پیرائے میں، اسی انداز میں، انہی الفاظ میں اللہ کے لیے بھی بولا گیا. تو یعنی دیکھیں میں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو جس طرح سے دیکھیں ہمارے لیے تو نفس ہے، یعنی ہمیں نفس کہا جاتا ہے. یعنی قرآن جہاں جہاں بھی انسان کی بات کرتا ہے نفس کی بات کرتا ہے. جس طرح سے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گی، یا ہر آدمی یا ہر شخص موت کو چکھے گا، اس کا یہ معنی ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے علماء سے پوچھا کہ کیا اللہ کو بھی نفس ہے؟ تو کہنے لگے نہیں. ان کا جواب تھا نہیں. میں نے کہا دیکھیے سوچ لیجیے، اگر میں قرآن کے اندر سے بتا دوں تو کہنے لگے کہاں ہے بتاؤ. میں بولا بھائی وہ تو میں بتاؤں گا، لیکن آپ پہلے اپنے جواب پر غور کریں کہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہے. اگر میں دکھا دیا تب کیا ہوگا؟ کہنے لگے دکھاؤ کہاں ہے.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے قرآن پر غور نہیں کیا, قرآن میں پڑھا نہیں؟ نے کہاں ہے بتاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ علماء بھی نہیں جانتے, علماء کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ علماء نے بھی جو ہے ترجموں کو یا اس طرح سے چلتے چلتے سرسری انداز میں قرآن کو دیکھا, اور ویسے بھی علماء کے لیے قرآن ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. علماء کے لیے قرآن ان کا سبجیکٹ نہیں ہے بھائی, علماء کا سبجیکٹ تو حدیث کا بھنڈار ہے. قرآن پر غور کرنا ان کا کام نہیں, ان کے ضروری بھی ہے نا, کیونکہ قرآن میں نکلے گا کیا بتائیے, کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. حدیث میں بہت سارا سب کچھ نکلے گا نا, حدیث سے تو سارا سب کچھ جو ان کا دین چل رہا ہے, ان کی دکان چل رہی ہے, کاروبار چل رہے ہیں. قرآن سے کیا چلے گا؟ کچھ بھی نہیں. لمڑی لولی کتاب ہے یار, اس سے کیا؟ جی ہاں بھائی, لنگڑی لولی کتاب سے کیا پکڑیں گے, کیا ہاتھ میں آئے گا؟ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. اس لیے کبھی بھی علماء قرآن کو جو ہے اپنا سبجیکٹ نہیں بناتے. قرآن کو صرف اگر وہ 2 گھنٹے کی تقریر کرنا ہے تو اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت صرف تبرکن پڑھ لیتے ہیں, تاکہ سننے والوں کو یہ لگے ارے بھائی کیا واقعی کیا واعظ ہے, کیا تقریر ہے, کیا بیان ہے, کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد 2 گھنٹے تک قرآن کی اس آیت کی تشریح کی ہے. حالانکہ بھائی وہ ان کی جو تشریح ہوتی ہے, جو تقریر ہوتی ہے نا, قرآن کی اس آیت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. قرآن کی آیت صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں, اس کے بعد ان کی ساری اگرم بگرم باتیں چلتی ہیں. اور یہ علماء کہلاتے ہیں, یہ علماء کہلاتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں, قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں 1 جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, کم سے کم 6 جگہوں پر قرآن اللہ کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جب میں نے قرآن کھول کر ان کو دکھایا تو وہ ہکا بکا رہ گئے, وہ ان کو جواب بند نہیں پڑ رہا تھا کہ کیا جواب دیں. تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں, جب ہر نفس کو موت کو چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے, تو کیا یہی معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. تو کیا اس میں اللہ بھی شامل ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں, اللہ شامل نہیں ہے. بولا ابھی اللہ شامل نہیں ہے اس آیت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے. اچھا, یہ کل نفس ذائقۃ الموت ایک جگہ نہیں, یہ بھی کئی جگہوں پر آیا ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت الا اللہ, نہیں کہا گیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ قرآن کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو مستثنا کرتا ہے, کسی کو ایکسپشن جو ہے مطلب دیتا ہے, تو وہ اللہ کا جو ہے وہاں پر ایک لفظ لے کے آتا ہے کہ سارے کے سارے نفس موت کو چکھیں گے سوائے اللہ کے. تو قرآن میں تو ایسی کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو اب ہم کیا معنی لیں گے اس کے؟ تو علماء کے پاس میرے اس سوال کا جواب نہیں ہے, نہیں تھا. اب گول مول باتیں کریں, نہیں اللہ تو جو ہے خالق ہے. بھئی اللہ خالق ہے نہیں ہے وہ یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے نا, میرا وہ سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو نفس ہے یا نہیں ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جب میں نے قرآن کے اندر سے 1 نہیں 2 نہیں 6 جگہوں پر دکھا دیا کہ اللہ کے لیے نفس کا لفظ آیا ہے, 6 جگہوں پر, کم سے کم 6 جگہوں پر, جتنا میں نے غور کیا 6 جگہوں پر جو ہے اللہ کا نفس آیا, اللہ کے لیے آیا ہے. تو اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اوٹ پٹانگ باتیں تو ہیں لیکن جواب نہیں ہے, میرے سوال کا جواب نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ الفاظ جو آئے ہیں نا, تو یہاں پر مودودی صاحب کیسی ڈنڈی مار رہے ہیں. دیکھیں یہ اس کو جرم کہتے ہیں. یعنی قرآن کے ترجمے کے معاملے میں جو لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں, جانتے بوجھتے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پر بات کچھ اور ہے, لیکن ہمیں اس بات کو چھپانا ہے, اس پر پردہ ڈالنا ہے, اور لوگوں کی آنکھوں سے, لوگوں کے ذہن کی طرف, لوگوں کے ذہن اس طرف نہ جانے دینا ہے. یعنی اس طرف مومنوں کا ذہن نہ جانے پائے, اس کے لیے ہمیں روک لگانا ہے. تو یہ جو کارگزاری کی جاتی ہے, یہ جو شریعنتر جو ہے رتا جاتا ہے, یہ میری نظر میں جرم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو ہے یہ سنگین ترین جرم ہے. اور ہمارے یہ مترجم اور ہمارے یہ مفسر اس طرح کے سنگین ترین مجرم ہیں میری نظر میں. قرآن کے ٹیکسٹ میں کچھ اور بات ہوتی ہے, لیکن علماء اور ہمارے مترجم
اس کو بدل دیتے ہیں تاکہ عام لوگوں کی نظر اس طرف نہ جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ہے مسلمان تو کبھی قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سچ والا بھی دنیا میں آئے گا اور لوگوں کو یعنی مومنوں کو قرآن کے ٹیکسٹ کی طرف توجہ دلائے گا، ان کو نہیں معلوم تھا نا، اس لیے ڈنکے کے چوٹ پر جو ہے ڈنڈیاں مارتے رہے۔ اب یہاں مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی عیسیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں جانتا ہوں جو کچھ، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ نفس کا معنی دل کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کیا کسی ڈکشنری میں نفس کے معنی دل ہے؟ دل ہے؟ بالکل۔ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی کیا کوئی ایسا کرتا ہے کہ ہر دل نے موت کو چکنا ہے؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ کہتا ہے؟ پھر یہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، اگر یہ جو کچھ ٹیکسٹ میں ہے ایز اٹ از بیان کر دیں تو بات بگڑ جائے گی، اور ان کو بگاڑنا نہیں ہے، ان کو لوگوں کو اسی طرح سے ویسے ہی لے کے چلنا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کھولنا نہیں ہے، لوگوں کے اندر یہ تجسس نہیں پیدا کرنا ہے کہ لوگ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرنے لگے، یہ نہیں چاہتے، علماء نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، وہ صرف قرآن کو جو ہے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے بتائے گئے ہمارے دیے گئے ترجمے پڑھیں، قرآن کو نہ پڑھیں۔ یہ ہے معاملہ۔ اسی لیے میں علماء کو، میں مترجمین کو، میں مفسرین کو سنگین ترین مجرم کہتا ہوں، میری نظر میں یہ کرمنلز ہیں، کرمنلز۔ جی جناب، تو فٹ نوٹ ہو گئی سر پوری؟ فٹ نوٹ نہیں ہوئی، ایک فٹ نوٹ بھی ہے، دے رہے ہیں فٹ نوٹ، اس کو بھی پڑھ لیں گے ہم لمبی چوڑی ہے بڑی۔ ہاں چلیں پڑھ لیں گے۔ تو یہاں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں، عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح اور روح القدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیح کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو الوہیت یا قدوسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائبل، یعنی حضرت مریم علیہ السلام مطلب ایسا اشارہ نہیں ہے۔ ویسے یعنی عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جو ہے جو تعداد ہے وہ مریم الوہیت کا درجہ نہیں دیتی، وہ شاید کچھ لوگ شاید دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جتنا میں نے سنا تھا کہ میں کئی ایسے کرسچن سے پوچھا ہے کہ کیا آپ مریم کو بھی وہ الہ کا درجہ دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ بات جو ہے ہمارے بائبل میں نہیں ہے۔ اچھا، مسیح کے بعد ابتدائی 300 برس تک عیسائی دنیا اس تخیل سے بالکل ناآشنا تھی۔ 3ری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے۔ بھئی ظاہر بات ہے عیسائی ایسا کبھی بھی نہیں کہتے، یعنی مطلب مریم کو ام اللہ یعنی مطلب اللہ کی ماں نہیں کہتے، نہیں کہتے، سراسر الزام تراشی ہے، یہ تو الزام تراشی والی بات ہے، یہ فالتو پتہ نہیں کہ مودودی صاحب کہیں سے سن لیے اور جو ہے اپنی تقریر جو ہے جھاڑنے لگ گئے۔ اچھا، اس کے بعد ایسا بولتے نہیں نا سچ والا جی، عیسیٰ کو بھی خدا نہیں بولتے ہو۔ اصل میں ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ضرور ہے، مگر اب ایسا ہے کہ اب ہم جس طرح کے ماحول میں ہم پلے بڑھے ہیں تو یہ کمپلیکیشن ہمیں لگتی ہے، لیکن کوئی کرسچین جو ہے جب آپ اس سے پوچھیں کہ یار یہ کمپلیکیٹڈ نہیں لگتا آپ کو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے، اس میں کیا کمپلیکیشن ہے، وہ بالکل سمپل ہے، سمپل ہے وہ۔ بھئی ہو سکتا ہے یعنی آپ ان کے عقیدے کا انکار کریں، ٹھیک ہے، آپ کو رائٹ ہے، کیونکہ عقیدوں کا اقرار اور انکار تو ہوتا رہا ہے نا۔ اگر مسلمان عیسائیوں کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں تو پھر عیسائی بھی تمہارے عقیدوں کا انکار کریں نا، یہ انکار تو چل رہا ہے، یہ تو ہوگا۔ بھئی جس اینگل سے عیسائی اپنے عقیدے کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جس اینگل سے مسلمان ان عقیدوں کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے شاید یہ بات غلط ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے۔
تو اس میں جھگڑے والی کیا بات ہے؟ مگر اب مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ دنیا کے ہر عقیدے پر جو ہے وہ باقاعدہ تنقید کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں گے. یہ قرآن کا بھی انداز ہے, قرآن کے نبی کا بھی انداز ہے, اور قرآن کے نبی کو ماننے والوں کا بھی یہی وتیرہ ہے. ہر وقت وہ جو ہے دوسروں پر تنقید کریں گے, لیکن کوئی اگر دوسرا ان پر تنقید کرے تو یہ لال پیلے ہو جائیں گے, لال پیلے ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا, لیکن اول چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا, بلکہ مریم پرستوں کو فاسد العقیدہ قرار دیتا تھا. پھر جب نستوریس کے اس عقیدے پر کہ مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں, مسیحی دنیا میں بحث و جدال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے سن 431 عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کونسل منعقد ہوئی, اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا, وہ اس کے بعد کلیسا کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا, حتیٰ کہ نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے حضرت مریم اتنی بڑی دیوی بن گئی کہ باپ, بیٹا, روح القدس تینوں اس کے سامنے ہیچ ہو گئے. ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھے ہوئے تھے, ان کے آگے عبادت کے جملہ مراسم ادا کیے جاتے تھے, انہی سے دعائیں مانگی جاتی تھیں, وہی فریاد رس, حاجت روا, مشکل کشا اور بے کسوں کی پشتی باندھ تھیں. اور ایک مسیحی بندے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ مادر خدا کی حمایت و سرپرستی اسے حاصل ہو جائے. قیصر جسٹینن اپنے ایک قانون کی تمہید میں حضرت مریم کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے. اس کا مشہور جنرل نرسیس میدان جنگ میں حضرت مریم سے ہدایت و رہنمائی طلب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر قیصر ہرقل نے اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنا رکھی تھی, اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگوں نہ ہوگا. اگرچہ کہ بعد کی صدیوں میں تحریک اصلاح کے اثر سے پروٹسٹنٹ عیسائیوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی, لیکن رومن کیتھولک کلیسا آج تک اس مسلک پر قائم ہے. اب یہ مودودی صاحب کا دعویٰ ہے, دیکھیں بہرحال اب جن کو اس بارے میں علم ہے وہ شاید ان کا جو بھی اس کا ریبٹل کرنا ہے کر سکتے ہیں. مجھے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ لمبا چوڑا حوالہ دے دیا سچ والا جی انہوں نے کہ وہ فلیگ کے اوپر بھی نام آ گیا, مادر خدا, اور یہ اب یہ اور اس کا ریفرنس بھی نہیں دیا انہوں نے کہ کہاں سے لیے ریفرنس. یہ مودودی صاحب خود ایک ریفرنس ہے نا ابھی, کیونکہ انہوں خود جو ہے دنیا ان کو مانتی ہے, تو یہ جو کہتے ہیں وہ حرف آخر ہے, اور کیا. مودودی صاحب اللہ میاں کے ابا ہیں, اس سے بڑا جو ہے ریفرنس اور کیا چاہیے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا جب اللہ پرلے کے دن کہے گا کہ ہے مریم کے پتر عیسیٰ, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے تتھا میری ماتا کو پوجیہ آرادھیہ بنا لو؟ وہ کہے گا تو پوتر ہے. مجھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی ادھیکار نہیں. یدی میں نے کہا ہوگا تو تجھے اوشیہ اس کا گیان ہوا ہوگا. تو میرے من کی بات جانتا ہے کہ میں تیرے من کی بات نہیں جانتا. واستو میں تو ہی پروکش غیب کا اتی گیانی ہے. اچھا یہ بھی جو ہے یہاں پر من کی بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں من کی بات کہہ رہے ہیں. وہ اب ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ نفس کے معنی کیا من ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. یہ اصل میں یہاں ان کی مجبوری ہے, یہاں ان کی مجبوری ہے, اور ویسے بھی آپ تو انہوں نے نفس کے معنی انہوں نے پرانی کیے نا عزیز الحق صاحب نے. ہاں پرانی ہے جی, میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ جو ہے قرآن میں جہاں جہاں کل نفس ذائقۃ الموت لکھا ہے وہاں پر یہ پرانی کریں گے, لیکن یہاں ان کی مجبوری ہے.
اور پھر اور ایک بات دیکھیے کہ قرآن کا انداز آپ کو یعنی پل پل بتا رہا ہے، ایک قدم قدم پر آپ کو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن ایک انسانی سوچ ہے، انسانی کلام ہے، کیونکہ اس میں زبان بھی انسانوں کی ہے، اس میں جذبات بھی انسانوں کے ہیں، اور اس میں جو ہے جو غصہ ہے، جو انتقام ہے، جو جھنجھلاہٹ ہے، جو چڑچڑاہٹ ہے، یہ ساری کے ساری انسانی جذبات کا جو ہے کا عکس ہے۔ قرآن قدم قدم پر یہ جو ہے صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ کسی آسمانی خدا کا نہیں، بلکہ ایک انسان، وہ بھی نک چڑھے انسان کا کلام ہے، نک چڑھے، جو ذرا ذرا سی بات پر جو ہے چڑھ جاتا ہے، یعنی گویا کفر کا ڈنڈا اور عذاب کا جو ہے وہ تو ہمیشہ بالکل اس کے جو ہے غصہ اس کی ناک پر ہوتا ہے، ذرا کچھ بولتے ہی، ذرا کچھ جو ہے مان لو ذرا ادھر سے ادھر ہوتے ہی اس کا غصہ، اس کا عذاب بالکل سامنے آ جاتا، یہ معاملہ ہے۔ تو چلیے جناب، خدا کا یہ یہاں کیا سٹائل ہے سچ والا جی، یدی میں نے کہا ہوگا، یہ اگر مگر کی کیا بات ہے؟ یہ آپ تو بولے نا نشچت میں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اب اصل میں وہی ہے نا، دیکھیں آپ قرآن کی ہر آیت پڑھیں، اور پڑھتے وقت آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں پر سے عقیدت کی جو پٹی ہے میں اس کو ہٹا دوں گا، عقیدت کی پٹی کو ہٹائیں، اور قرآن کو آپ جو ہے بالکل نیچرل طریقے سے دیکھیں، غور کریں، اور پھر دیکھیں اس کے بعد جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو میرا نتیجہ ہے، وہی ہوگا۔ اگر آپ عقیدت کی پٹی ہٹا دیں تو بس بات ختم ہو گئی، سمجھو، کیونکہ قرآن کی ساری عظمت، قرآن کی ساری جو ہے جو گلوریفیکیشن ہے، اس کا تعلق ہے عقیدت سے ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، عقیدت سے ہے۔ بلیف سسٹم جو ایسا بنایا گیا کہ جو ہے اس سسٹم کے اندر جب قرآن کو رکھا جاتا ہے تو ایک بندہ مومن، ایک مومن کیا ہے، اس سسٹم سے باہر نہیں نکل پاتا بیچارہ، عقیدت کے شکنجے میں کسا ہوا ہوتا ہے، کیا کریں بیچارہ جو ہے اس میں پھنسا ہوا ہے۔ تو چلیے جناب، آج 116 کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد کل ہم 117 118 میرے خیال سے 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، تو کل سورہ مائدہ کا ہم جو ہے کو ہم ختم کر لیں گے، یعنی چیپٹر نمبر 5 کل ہم جو ہے اس کا اینڈ کر لیں گے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ تو چلیے جناب، تو یہاں ہم ٹھیک ہے، سبھی کا بہت شکریہ۔ 7:30 بجے ہماری لائیو اسٹریم ہے، تو سبھی اس میں جڑیے۔ کتنے بجے؟ 5:30 بجے؟ 8:30 بجے؟ کتنے بجے ہے؟ ہلو، آواز کٹ جا رہی سچ والا جی۔ جی میں نے کہا کہ آج شام میں 8:30 بجے ہے نا؟ 8:30 کا بولے تھے آپ، لیکن وہ اس میں 7:30 دکھا رہا، ابھی تو 7:30 ہے شاید لکھا ہوا۔ 7:30 ہے؟ نہیں، میں دیکھنا پڑے گا، اصل میں 7:30 کو رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے رکھیں گے۔ میں خواجہ معین کو بولا تھا کہ 8:30 کریں، سمجھو، میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ 8:30 لکھا ہوا ہے، 20:30 ہے، یہ لوگ بھی بتا رہے ہیں نا 8:30 بتا رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کا سبجیکٹ جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں یہ ثابت کرنے والا ہوں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ کا جو ڈائلاگ ہے کہ گنگا دھر ہی شکتیمان ہے، گنگا دھر ہی شکتیمان ہے۔ تو میں جو ہے یہ ثابت کروں گا، میں یہ ثابت کرنے کے لیے میں کسی حدیث کا ریفرنس نہیں دوں گا، میں جتنے ریفرنس دوں گا سارے کے سارے ریفرنس قرآن کے اندر سے دوں گا، سارے ریفرنسز میں قرآن کے اندر سے دے کر یہ ثابت کروں گا کہ جسے شیطان کہا گیا اصل میں وہی اللہ ہے، اور جسے اللہ کہا گیا اصل میں وہی شیطان ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ بات ہے نا، وہ قرآن ایک طرح کا ایسا یعنی ایک وہ جو ہے ڈرامہ شو ہے، ایک ایسا ڈرامہ ہے، یا پھر جو ہے تو اس میں جب اینڈ آف دی ڈے یعنی مطلب پورا ڈرامہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ارے یار یہ تو اللہ اور شیطان تو دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں کی ملی بھگت ہے، تو سارے کام دونوں مل کے کر رہے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو شیطان کرتا ہے وہی کام اللہ میاں بھی کرتے ہیں، ہر وہ کام جو شیطان کرتا ہے ایگزیکٹلی وہ سارے کام، بلکہ اس سے زیادہ،
शैतान के लिए वो सारे काम जो है, जितने भी काम, मैं एक एक काम जो है गिनाऊंगा, बाकायदा लिस्ट बनाकर एक एक आयत पेश करके उसका मतलब बताऊंगा। तो जितने काम शैतान करता है उससे कहीं ज्यादा, वैसे और उससे भी ज्यादा जो है तेरे काम खुद अल्लाह मियां करते हैं। कुरान में बात कर रहा हूं मैं हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान के अंदर से मैं साबित करूंगा। तो इस एतबार से आज का सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगा खास तौर पर हमारे मोमिन भाइयों को कि जो है ये मतलब इस टॉपिक पर ये बात जरूर सुने और गौर करें, और फिर जो है मैं जो कुछ कुरान की आयतें पेश कर कर मैंने जो नतीजा निकाला है, तो ठीक है, अगर अहले इल्म आकर मेरी बात का रीबटल करें और बताएं कि मैं गलत हूं, तो ठीक है, मैं तो खुशी होगी मुझे। मैं तो गलत होना चाहता हूं, मैं कोई आए और मुझे गलत साबित करे, मैं तो ये चाहता हूं। तो चलिए जनाब, अब हम यहाँ इजाजत चाहते हैं सभी से। 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ओके। सभी का शुक्रिया। खुदा हाफिज। 8:30 बजे मिलेंगे।